یہ بزرگ ہیں حضرت اسد حارث بن غاشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ صوفیاء میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی زیارت کا قصد کیا۔ تو میں کہتا ہوں یار بڑا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے، ولی بھی ولی۔ اب تو جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں ہی سارا کچھ مینو ریل ہے بس، اور تو ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب ان کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھا کہ حضرت نے نا پانی میں آٹا گولا ہوا، اور آٹا بھی حضرت جی کنک کا نہیں گولا، جو کا گولا ہے، اور آٹا بھی حضرت جی یہ ہماری مشین کا نہیں گولا، چکی کا گولا ہوا، موٹا آٹا ہوتا ہے حضرت بڑا۔ میں نے ایک دن ٹرائی کی تھی، میں نے کہا چلو ٹرائی مار کے دیکھیے، میں نے اپنا ہی آٹا گول کے دیکھا تھا، جو منہ میں رکھا تھا وہ بھی باہر ہی آیا حضرت، اندر نہیں گیا کوئی۔ ہماری زبانوں کو تو اتنے چسکے لگ گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں آٹا گولا اور بڑے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا بھائی اتنی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھانا پڑ گیا۔ کہتے نظر ڈالی تو حضرت کے گھر میں تندور موجود تھا، کہتے ادھر دیکھا تو آٹا گوندنے کے برتن بھی موجود تھے۔ کہتے اور حیرانگی ہوئی کہ بھائی پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں، اور کھا بھی بڑے ہوتا ہے نا حضرت جی، ایک بندہ بڑے موڈ میں کھائے، بندہ بڑے غصے میں کھائے، چہرے پہ بڑی افسردگی ہو کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا۔ کہتے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، چہرے پہ کوئی ملال نہیں، کوئی حزن نہیں، خوشی کے آثار ہیں۔ کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں ہی آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا، تھوڑی سی مشقت کر لیتے تو اس کو گوندھ دیتے، تھوڑا انتظار فرماتے اتنی دیر تندور میں آگ لگا لیتے، پھر اس کے پیڑے بنا لیتے، پھر پیڑے بنا کے روٹی لگا لیتے، روٹی لگا کے پکا کے پھر کھاتے، پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت نے جواب دیا بھائی بات یہ ہے کہ گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں کیے کہ اگر کرتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، روٹی اس لیے نہیں لگائی کہ اس میں بھی وقت لگنا تھا، اب روٹی لگ جاتی تو کھاتے چباتے بھی وقت لگنا تھا، میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے کہ جو اتنا وقت بچے گا نا میں اپنے اللہ کو اور یاد کر لوں گا۔ تو حضرت میں کسی کی کیا بات کروں، صوفیاء بیٹھے ہیں، اہل نظر بیٹھے ہیں، میں تو خود بڑا گنہگار ہوں، میں تو خود بڑا گنہگار، اس طرح نہ کروں، محنت کروں، اپنے اللہ کو یاد کروں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس سرزمین پہ صوفیاء نے بڑی کرم نوازی کی، کہ بڑیاں بڑیاں کوڑیاں گولیاں سانو مٹھیاں کر کے بیچڑیاں، چلو کھا لو۔ حضور بلے شاہ نے کمال کیا تھا، فرماتے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھی، کسے نہیں تیری ذات۔ اور کوئی اور صوفی بزرگ تھے انہوں نے بھی کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں الف آیا سہل تو لال خریدنی، وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، وہ کولے تو یہاں نہیں چلتے، تو اس بازار کے لیے کوئلے لے کے چلا ہے۔ الف آیا سہل تو لال خریدنے، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینو بھیجیا سی کستوری خریدنی، پھر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس سانو کی منہ بخائے گا، جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہے۔ اس لیے محنت کرو، اللہ جو میرے پیر و مرشد تھے ان کا مزاج تھا کہ آپ ختم پہ تقریر نہیں کرتے تھے، جنازے پہ بھی تقریر نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنازے پہ یا ختم پہ تقریر کرنا کوئی شرع ناجائز ہے، نہیں، بس حضرت جیسے جیسے قرب بڑھتا جاتا ہے نا کلام کم ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے راز کھلتے جاتے ہیں کلام کم ہوتا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت جنازے پہ تو وقت بھی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے کچھ احباب وضو کر رہے ہیں، کچھ ابھی آ رہے ہیں، وقت بھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دادا پیر و مرشد کو دیکھا، آپ کھڑے رہتے تھے تو بیان نہیں کرتے تھے، لوگوں نے اصرار بھی کرنا حضور دو گلا آپ خاموش، حضور ایک گل آپ خاموش۔ میں نے ایک دن تنہائی میں عرض کی حضور لوگ سنتے نہیں، آپ لوگ سننا چاہتے نہیں، آپ تقریر کیوں نہیں جنازے تے کرتے ہیں، ذرا بات سننا یار، کمال بات فرمائی۔ وہ فرمان لگے مولوی سلیمان وہ جنہوں نے سامنے پئی میت کو کھ نہیں سکھیا، میرے بیان نے کی سکھانا ہے، جنہوں نے سامنے پئی میت کو کھ نہیں سکھیا، میرے بیان نے کی سکھانا ہے۔ جن کو یہ جنازگاہ کچھ نہیں سکھا سکی، میرا بیان انہیں کیا سکھائے گا۔
جن کو ان ہزاروں قبروں کا آواز سنائی نہیں دے رہا، میرا آواز ان کی کیا تربیت کرے گا؟ یہ موقع تو خود ہی بہت بڑا آواز ہوتا ہے، یہ کل، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ جنا، یہ تو بذات خود بہت بڑا آواز ہے، یہ تو بذات خود بہت بڑا آواز ہے۔ اگر کسی نے سیکھنا ہو تو بہت بڑا آواز ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلی، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد آل چلیا۔ غلام فریدا تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ یہ سما بذات خود بہت بڑا آواز ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ حضرت یہ ختم ہمارے صرف بزرگوں کا ہوا، نہیں بھائی، باری ہماری بھی آنی ہے، باری سب کی آنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت جاتے جاتے بزرگ ہمیں پیغام دے گئے، تیاری کرو۔ وہ لکھا ہے نا، یہ رود الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ہارون الرشید نے سیر کے لیے نکلا، پیچھے ہٹو کا شور تھا۔ تو ایک دو ہی بس بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہارون اور حضرت بہلول دانا یہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ جو ہارون کی بیوی تھی نا زبیدہ، وہ بہن تھی حضرت بہلول دانا کی، لیکن بس کچھ نہیں لکھا ہے، باقی میری تحقیق میری بھی اس پہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ اس حوالے سے نا بزرگوں نے کہا ہے کیونکہ رشتہ داری تھی، دوہرا حق تھا، تو حضرت بہلول پھر اکثر نصیحت کرنے آتے تھے ہارون الرشید کو۔ تو وہ نکلا بادشاہ، پروٹوکول جناب، ٹھیک ہے، آگے پیچھے دستے ہیں جناب، گھوڑوں پہ بھی ہیں، پیدل بھی ہیں۔ تو جب ہارون کا گزر بازار سے ہوا نا تو دیکھا ہے، لکھا ہے کہ حضرت بہلول بازار کے وسط میں بیٹھے تھے اور بابے پہ جذب طاری تھا، کرتے کیا تھے، زمین پہ نا لکیریں کھینچتے تھے اور پھر نہ کہہ کے خود ہی مٹاتے تھے۔ ہارون کی نظر پڑ گئی، پہلی حیرانگی تو یہ ہوئی، بھائی یہ تو فقیر ہے، یہ تو ویرانوں میں رہنے والا ہے، یہ بازار کیا کرنے آگے؟ پھر دوسری حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ زمین پہ کر کیا رہا ہے بیٹھ کے، یہ لکیریں لگا کے خود ہی مٹاتا ہے۔ ہارون نے سواری روکنے کا اشارہ دیا، سواری رک گئی، نیچے اترا اور حضرت بہلول کو پوچھتا ہے، بہلول خیرتے ہیں کوئی آج یہ تو ویرانے چھوڑ کے بازار میں کیا کرنے آ گئے؟ تو تنہائیاں چھوڑ کے یہ رونق میں کیا کرنے آ گئے؟ تو حضرت جی فقیر نے راز سے پردہ اٹھایا۔ حضرت بہلول فرمانے لگے، ہارون میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے۔ ویسے حضرت جی میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، سارے میرے ساتھ حضرت جی بڑی بڑی عمر ہو گئی، کبھی خیال آیا صلح کرنا کہ نہیں آیا؟ دیکھو نا میاں صاحب فرماتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا مو سنے ہی آئے۔ حضرت جی کتنی عمر ہو، کبھی آیا خیال صلح کا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے، ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانی ہے۔ بادشاہ تھا حضرت جی، پیسہ شمار کا تھا، اس کو فقیر کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ آگے سے پوچھتا پھر بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب رو پڑے اور فرمانے لگے، ہارون یا جو تے مانتا ہی ہے، نہیں مانتے ارے وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ حضرت آواز ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ وہ وقت گزر گیا ہے۔ پھر ایک دن ہارون گزرا تو کیا دیکھا، حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان میں بیٹھے ہیں، وہی انداز، وہی کیفیت، وہی حال، اسی طرح لکیریں لگ رہی ہیں، پھر نہ کہہ کے خود ہی مٹا رہے ہیں۔ بڑی حیرانگی ہوئی، بھائی اس دن بازار تو آج قبرستان۔ تو وہ سواری روک کے پوچھا، بہلول تو اس دن بازار آج قبرستان؟ آپ نے فرمایا، ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں۔ وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو وہ یاد آ گیا نا ہارون کو بھی۔